मसीह यीशु के अज़ीम वजूल नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। क्रिसमस के मौके पे बड़ा मिला जुला मौसम था जिसमें से हम गुज़रे। कहीं क्रिसमस ट्रीज़ को जलाया जा रहा है, कहीं क्रिसमस केक मसीहियों के साथ मिलकर काटे जा रहे हैं, कहीं मसीही जो क्रिसमस का मेला था जर्मनी में उसमें एक गाड़ी चढ़ा दी गई, बहुत सारे लोग मार दिए गए, और कहीं पर बाज़ारों में क्रिसमस ट्री को सजाया गया। ये मिले जुले जज्बात और मिले जुले एहसासात थे जो हमने इस क्रिसमस पे देखे, और बहुत सारी ऐसी पोस्टें भी देखी जो कि देख के बड़ी हैरानी हुई कि हमारे लोग क्या सोचते हैं और हमारे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बांटी, बहुत सारी चीज़ें शेयर की। आपने मुझे बताया कि इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें। तो मैं जब इन पोस्ट को देख रहा था तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि इसमें नया क्या। ये एक पोस्ट है जो किसी ने मुझे भेजी जिसके बीच में एक हदीस है सही बुखारी की जो उन्होंने लिखी हुई है। मैं जब देखी तो मैंने सोचने की कोशिश की कि इसमें क्या नया है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहले हमने कभी देखी नहीं है। फिर दूसरी जो थी, ईसाइयों के को क्रिसमस कहना अल्लाह के गज़ब को दावत देना। तो भाई इसमें कौन सी अजीब बात है कि ये तो वो बातें हैं जो कि हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं। और ये जो टिकटॉक आपने भेजी थी, क्रिसमस डे अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ है। ये जो पोस्ट आपने मुझे भेजी थी जिसमें लिखा था क्रिसमस डे अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ है। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी तो सचमुच मेरे लिए कोई चीज़ नई या अजीब नहीं थी। इसमें ऐसा क्या था जो पिछले 20-25 सालों में, 50 सालों में हमने नहीं देखा। पहले टिकटॉक और सोशल मीडिया ना होने की वजह से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सामने नहीं थी आती। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं, इसलिए हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी होती है। हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारे लोग और ज़्यादा परेशान तब हो जाते हैं जब उनके सामने ये पोस्टें बार बार भेजी जाती हैं। लेकिन यहाँ जो सच है वो सच है। आप जानते हैं कि हमारे जो नज़रियात हैं, हमारे जो अकायद हैं, हमारा जो मज़हबी रुझानात हैं, उनके बीच में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो फ़र्क है, और ये आप जानते हैं। और अगर कोई शख्स सिर्फ मज़हबी रुझानात को लेके बात करेगा तो फिर वो जो कुछ कह रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स इंसानियत को देख कर चलता है तो वो भी ठीक है। क्योंकि बेशुमार ऐसे हमारे पड़ोसी हैं, इर्द गिर्द के हमारे दोस्त हैं, बाज़ारों में, मार्केटों में हमारे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे दोस्त हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग जो हमें मिलते हैं वो बड़ी खुशी के साथ हमें आज भी क्रिसमस की मुबारकबाद कहते हैं। और ये बात याद रखें कि मैंने कई दफ़ा आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करने की कोशिश की है कि ज़िंदगी चलती है कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपको मुबारकबाद देते हैं, जो लोग आपको गले लगाते हैं, जो लोग आपको इज़्ज़त देते हैं, उन्हें याद रखें, और जो दीगर लोग हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दें। क्योंकि मैंने कई मरतबा ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो अपने लोगों के साथ होते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें मिलते हैं जहाँ अफ़हाम व तफ़हीम की बात हो रही है, बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की बात हो रही है, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात हो रही है, तो ये हमें गले लगाते हैं, और वहाँ इनका स्टांस वही होता है जो वहाँ होना चाहिए। तो इस हकीकत को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और मैं चंद ऐसी बातें आपके सामने रखूँगा जो शायद पहले हमने इस तरीके से कभी नहीं की। पहली चीज़, हम मसीह यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं। ये ऐसी हकीकत है जो रोज़े रोशन की तरह आया है। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी ये चूँकि मसीह यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं और ये कहते हैं कि खुदा का बेटा जो है वो मरियम कुँवारी से पैदा हुआ है, तो इसमें झूठ किया जी। हम तो मसीह यीशु को बबांगे दहल बुलंद आवाज़ में वाज़ेह तौर पे खुदा का बेटा कहते हैं। अब उसे कोई नहीं मानता तो इससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जी। और अगर आपके ईमान की वजह से कोई आपको नहीं पसंद करता तो इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये ईमान जो है ये आपने चूज़ की है। ये आपके पड़ोसियों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने, आपके बॉसेस ने, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने चूज़ नहीं किया, ये आपने चूज़ किया, और ये आपका ईमान है। और अगर आपको अपने ईमान पे फ़ख्र है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता। दूसरी चीज़, कई मरतबा हम जब अपनी शादी ब्याहों में, मज़हबी तकरीबात में झांकते हैं
تو بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جو ہمارے مذہبی عقائد کا حصہ نہیں ہے، جو کہ ہمارے کتاب مقدس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ دیگر مذاہب سے آ گئی ہیں۔ خاص طور پر شادی بیاہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو شادی بیاہ میں بہت ساری رسومات ہیں جو ہندوؤں سے ہم میں آ گئی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے عقائد ہیں جو ہم لوگ کیوں رکھتے ہیں اس کا کسی کو نہیں پتہ، لیکن ہم رکھتے ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں، تو جب لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں تو لوگوں کے عقائد کو بھی کہیں نہ کہیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے کئی مرتبہ مولوی صاحبان بڑی سختی سے اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھی ان سے دور رہیں، گو کہ ان کا انداز جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، اس میں کبھی کوئی بدتمیزی بھی جھلکتی ہے، کبھی کبھی وہ بد زبانی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اپنے نقطہ نظر سے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ جوں کا توں ہے، ہم یہی ایمان رکھتے ہیں بس۔ تیسری چیز، ہمارے مسیحی اور غیر مسیحی دونوں طرح کے جو ہمارے اپنے ہیں انہوں نے ایسی چیزوں کو مینشن کیا ہے جو کرسمس کا حصہ نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، کتابوں کے جواب لکھے گئے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں جو دراصل کرسمس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں کیونکہ قدیم جو بت پرست لوگ تھے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی سالگرہ منایا کرتے تھے، اور شاید یہ جو 25 دسمبر ہے یہ اسی سے ملتا جلتا تہوار ہے جو کہ رومی لوگ منایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بیچ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم اس کے اوپر کھل کے بات کریں گے، اور ہم ضرور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرسمس پہ مناتے ہیں لیکن ان کا کرسمس سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھی چیز کہ اسلام جو ہے اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کے اپنے عقائد ہیں، اور اس کی اپنی عیدیں ہیں، ان کی اپنی عیدوں کے ساتھ جڑی ہوئی ان کی عبادات ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کو زیادہ جانیں، اپنے مذہب کو زیادہ سیکھیں، اپنے مذہب کی عقائد پہ زیادہ قائم رہیں، اور اپنی ہی عیدوں کو منائیں اور اپنی ہی عیدوں کو سیلیبریٹ کریں، بس۔ اس میں غلط کیا ہے جی؟ کیونکہ جتنا بڑا دل ہمارا ہے کہ ہم ہر ایک کی خوشی میں جا کے خوش ہو جاتے ہیں، ہر ایک کی غم میں جا کے دکھی ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ میں نے اگر کسی سے بھلائی کی تو وہ مجھ سے بھلائی کرے گا، دکھ ضرور ہوتا ہے، اور مجھے بھی اس طرح بہت دکھ ہوا جب میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ ہم سے بات کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ باہر تھے، ان پہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا، تو ہم ان چند مسیحیوں میں سے تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کے بارے میں کہا لوگوں کو۔ آپ کو پتہ ہے میرے چینل پہ آج تک وہ ویڈیو پڑی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ ان کو معاف کر دیں، کیونکہ ذاکر نائک کو اگر آپ معاف کر سکتے تو ان کو بھی معاف کر ہی دینا چاہیے۔ تو لوگوں نے ہماری سنی یا کس طریقے سے ان کو معاف کیا، اس کہانی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور انہوں نے اس کے نتیجے میں جو کچھ کیا وہ ان کا فعل ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کسی لین دین کے حساب کے تحت اگر بات کی ہوتی تو پھر شاید یہ بات اس طرح ہوتی، لیکن ہم نے کبھی نہیں تھا کہا کہ اگر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے، نو 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 نو، ان کا مذہب ہے۔ اور آپ دیکھیں مولانا انجینئر محمد علی مرزا ہوں، مفتی طارق مسعود ہوں، طارق جمیل ہوں، یا کوئی بھی ہوں، جتنے ہی بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں گے جو آج ٹیلی ویژن پہ اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو مبارکباد دے دیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے درست نہیں ہے، اگر ہم کسی کی عید کے اوپر کچھ کھا لیتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ ابھی ایک مولوی صاحب کی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی جو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی دے دیتے ہیں تو آپ ان کے کفر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذہن کے مطابق یہی درست ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سب سے آخری بات جو ان کے نزدیک سب سے اہم ہے کہ وہ شرک سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہنا شرک ہے، اور وہ اس سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ اپنے عقیدے کے مطابق وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مبارکباد دے دینے کے لیے، کسی کی سیلیبریشن میں شامل ہو جانے سے، کسی کو عزت دے دینے سے، کسی کو پیار دے دینے سے، کسی کے ساتھ خوش ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر انہیں فرق پڑتا ہے تو ٹھیک ہے جی، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جی، بلکہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے ان دوستوں کا، عزیزوں کا، محلے داروں کا، اپنے ان تمام عزیز و اقارب کا جو غیر مسیحی ہیں، اور پھر بھی وہ ہمیں اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے لیے کیک کاٹتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے لیے ہر طرح کی مخالفت برداشت کرتے ہیں، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ ان کو سلام نہ کریں۔ یہ دیکھیں اس ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم ہے اسے سلام کیسے کرنا ہے، اور یہاں دیکھیں ٹرینڈ کر رہا ہے کہ کرسمس کیسے منائیں، کرسمس کا جواب دیں، کرسمس پہ تحفے دیں، کرسمس پہ کچھ لے کے کھائیں یا نہ کھائیں۔ تو ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے اگر پھر بھی کوئی آپ کا عزیز آپ کو گلے لگاتا ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے، تو ہمیں خوشی کے ساتھ اس کی سب چیزوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اور وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، یہ زندگی گزرتی کچھ انداز سے، کچھ نظر انداز سے، لوگوں کو مبارکباد دینا، لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونا، یہ آپ کا اور میرا انداز ہے، اور اگر لوگ اس انداز سے ہمارے ساتھ پیش نہیں آتے تو پھر دوسری چیز نظر انداز کرنا سیکھیں، اور کرسمس پہ اور کسی بھی عید پہ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اپنی عید کو تباہ نہ کریں، بلکہ خوش رہیں۔ چاہے کوئی کرسمس ٹری جلاتا ہے کوئی بات نہیں، چاہے کوئی ہمیں مارنے کی کوشش کرتا ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ جو پیدا ہوا تھا وہ اتنا بھاری ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے 2000 سال سے کیے گئے کام بھی اس کی ذات کے اثر کو کم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے لوگ جذباتی ہو کر بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہ پڑتا ہے اور نہ ہی خدا ان کے وسیلے سے کبھی پڑے گا۔ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔